بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ السلام علیکم مورل سٹوری یوٹیوب چینل کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک افسانوی سبق آموز قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ قصہ یہ ہے شام کے ایک نیک نوجوان کا جو شیطان کے جال میں پھنس کر شیطان کا پیروکار بن گیا۔ کس چیز نے اسے شیطان کا پیروکار بنایا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل مورل سٹوری کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی تمام ویڈیوز کا پتہ چلتا رہے، اور نیچے کمنٹ میں اپنا نام ضرور تحریر کریں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شام میں ایک نوجوان رہتا تھا۔ نوجوان کا نام عبداللہ تھا۔ اپنے محلے میں وہ نوجوان اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا اور مسجدوں میں مجلس بھی لگاتا تھا۔ اس کی زبان میں اللہ نے بہت تاثیر رکھی تھی، سب کو اسے سننا پسند تھا۔ اسی محلے میں 3 بھائی رہتے تھے۔ ان بھائیوں کی ایک اکلوتی بہن تھی۔ بہن کا نام نور تھا۔ ایک دن تینوں بھائیوں کو شہر سے باہر طویل سفر پر جانا پڑ گیا۔ اب وہ پریشان تھے کہ بہن کو کس کے پاس چھوڑا جائے۔ ان کو اپنی بہن بہت عزیز تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی بہن کے ساتھ کچھ بھی برا ہو۔ اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کون ایسا قابل اعتماد ہے جس کے پاس نور کو چھوڑا جائے۔ ان میں سے ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ ان کے گھر کے ساتھ جو اماں رہتی ہیں ان کے پاس چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا بھائی بولا، لیکن وہ اماں تو بیمار ہیں، ہمیں ان پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تیسرا بھائی بولا، بوجھ کیسا، بلکہ اچھا ہے کہ ہماری بہن اماں کی خدمت بھی کر لیا کرے گی۔ پھر تینوں اس فیصلے پر متفق ہو گئے کہ نور کو ساتھ والی اماں کے گھر چھوڑ دیا جائے۔ جب وہ نور کو لے کر اماں کے گھر گئے تو دیکھا کہ عبداللہ پہلے سے ہی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ بھائیوں نے عبداللہ کو سلام کیا۔ عبداللہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ فوراً خدا حافظ کہتا ہوا چلا گیا۔ بھائیوں نے اماں کو اپنی پریشانی بتائی تو اماں نے بخوشی نور کو رکھ لیا۔ وہ اماں اتنی بیمار تھی کہ بستر سے ہل بھی نہیں پاتی تھیں۔ تینوں بھائیوں نے نور کو الوداع کیا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک دن اماں کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ نور اس وقت اماں کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹی جاؤ اور دروازہ کھول دو، عبداللہ کھانا دینے آیا ہوگا۔ نور تابعداری سے اٹھی، دروازہ کھولا تو کوئی نہ تھا۔ اس دروازے کے باہر کھانا رکھا ہوا تھا۔ نور کھانا اٹھا کر اندر لے آئی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ اماں کی طبیعت شدید خراب ہو گئی کہ اماں کو اسپتال داخل کر اماں کو عبداللہ پر بہت اعتماد تھا تو عبداللہ سے کہا جب تک نور کے بھائی نہیں آ جاتے وہ نور کو اپنے گھر پر رکھ لے۔ پہلے تو عبداللہ نہ مانا، لیکن اماں کے اصرار پر اس نے نور کو اپنی عبادت گاہ کے سامنے والے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اب عبداللہ نے جب کھانا دینا ہوتا تو عبادت گاہ کا دروازہ بجا کر چلا جاتا اور نور باہر آ کر کھانا اٹھا کر واپس گھر چلی جاتی۔ ناظرین، کچھ دنوں بعد اماں خالق حقیقی سے جا ملی اور اب نور پوری طرح سے عبداللہ کی ذمہ داری بن گئی۔ اب ایک دن شیطان عبداللہ کے پاس آیا اور پہلے خیر کا کام بتا کر اسے بہکانے لگ گیا۔ عبداللہ، تم اس کے گھر کے باہر کھانا رکھا کرو، نہ کہ عبادت گاہ کے بعد۔ کیا پتہ کسی دن کھانے کے لیے وہ گھر سے نکلے اور اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے۔ اگر تم اس کے گھر تک کھانا چھوڑ دو گے تو تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ اس کے بعد سے عبداللہ نے گھر کے باہر کھانا رکھنا شروع کر دیا۔ شیطان عبداللہ کے پاس پھر سے آیا۔ اے عبداللہ، تمہارے کلام میں بہت تاثیر ہے،
اگر تم اس لڑکی سے تھوڑی بہت بات کر لیا کرو تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری باتوں سے مانوس ہو جائے، اور وہ لڑکی یقیناً تنہائی سے ڈرتی بھی ہوگی۔ پھر عبداللہ نے نور سے تھوڑی بہت باتیں کرنا شروع کر دیں اور اس کا آنا جانا بڑھ گیا۔ کچھ مدت کے بعد شیطان پھر سے آیا اور ترغیب دی، عبداللہ تم دروازے پر بیٹھے رہنے کی بجائے اندر جا کر اس لڑکی کو خیر کی دعوت دیا کرو، ورنہ تم روز روز دروازے پر بیٹھ کر بات کرو گے تو لوگ تم پر شک کریں گے، حالانکہ تم ایک نیک کام کر رہے ہو۔ پھر عبداللہ گھر کے اندر جا کر نور سے باتیں کرنے لگ گیا۔ اس نے اس سے پہلے نور کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب شیطان عبداللہ پر نور کی خوبصورتی ظاہر کرنے لگ گیا، عجیب و غریب وسوسے عبداللہ کے دل و دماغ میں ڈالتا، اور عبداللہ جال میں پھنستا چلا گیا، اور عبداللہ پر نفس حاوی ہونے لگا۔ اور ایک دن ایسا آیا جب عبداللہ نور کے ساتھ گناہ میں ملوث ہو گیا، یہاں تک کہ نور نے ایک بچہ جنا۔ شیطان عبداللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، جب اس لڑکی کے بھائی واپس آئیں گے تو تم ان کو کیا جواب دو گے؟ اس بچے کا کیا کہو گے؟ ان کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ تمہارا قتل کر دیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس بچے کو قتل کر دو۔ عبداللہ ڈر گیا اور بچے کو قتل کر کے اسی کمرے میں دفن کر دیا۔ حاضرین، کچھ دنوں بعد شیطان پھر سے آیا اور کہنے لگا، تمہیں لگتا ہے کہ یہ لڑکی تمہارے اس بچے کے بارے میں اپنے بھائیوں کو کچھ نہیں بتائے گی؟ بہتر یہی ہے کہ تم اسے بھی قتل کر دو۔ عبداللہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور نور کا قتل کر دیا، اور اسے بھی اسی بچے کے ساتھ اسی گھر میں دفن کر دیا۔ چند ماہ کے بعد نور کے بھائی واپس آئے اور عبداللہ سے اماں اور بہن کا پوچھا تو عبداللہ نے بتایا کہ وہ دونوں تو وفات پا چکی ہیں۔ بھائیوں کو بہت دکھ ہوا، لیکن پھر عبداللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ گھر میں سناٹا سا تھا، تینوں بھائی بہن کے جانے کے دکھ میں مبتلا تھے۔ رات ہوئی تو وہ سو گئے۔ ان میں سے ایک بھائی کے خواب میں وہی شیطان انسانی شکل میں آیا اور کہا، اس عبداللہ نے جو تم لوگوں کو بتایا ہے وہ غلط بتایا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے خود تمہاری بہن کو مارا ہے اور اس کے بچے کو بھی۔ عبداللہ نے تمہاری بہن کے ساتھ گناہ کیا اور اسے حاملہ کر دیا۔ یقین نہیں تو عبداللہ کے گھر جا کر اس کمرے کو کھود کر دیکھ لو۔ پھر وہی شیطان دوسرے بھائی کے خواب میں آیا اور وہی باتیں دہرائیں، اور پھر اسی طرح تیسرے بھائی کے خواب میں بھی یہی سب کچھ کہا۔ صبح ہوئی تو تینوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے اپنے خواب کا ذکر کیا۔ وہ حیران تھے کہ تینوں کو ایک جیسا خواب آیا تھا۔ پہلے بھائی نے کہا کہ چھوڑو، ایسے ہی آیا ہوگا، ہم کام پر چلتے ہیں۔ لیکن دوسرے بھائی نے کہا، نہیں، اس خواب کا ضرور کوئی مقصد ہے۔ وہ تینوں عبداللہ کے گھر گئے، کمرہ کھودا تو اس میں نور اور بچے کی لاش ملی۔ انہوں نے عبداللہ کو جا کر پکڑ لیا تو عبداللہ نے بھی اپنے ظلم کا اقرار کر لیا۔ عبداللہ کو بادشاہ کے حوالے کر دیا گیا اور اسے پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ پھانسی کے وقت شیطان عبداللہ کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تم مجھے سجدہ کرتے ہو تو میں تمہیں بچا لوں گا۔ عبداللہ نے جان بچانے کے لیے فوراً شیطان کو سجدہ کر دیا۔ شیطان ہنستا ہوا غائب ہو گیا۔ ایک عورت کے فتنے نے پرہیزگار نوجوان کو شیطان کا پیروکار بنا دیا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی، اور کوئی اچھا سا کمنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جزاکم اللہ۔